بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی انہوں نے سوال کیا کہ روح کے متعلق بیان کریں۔ روح ایک لطیف چیز ہے اور روح سانسوں کو بھی کہا جاتا ہے، ویسے اس کے بہت سارے معنی ہیں، مگر میں یہاں پر صرف اس روح کی بات کروں گا جو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے رب العالمین نے بتایا کہ روح کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ روح اللہ کے حکم سے ہے، اور روح کے متعلق میں کوشش کروں گا کہ قرآن سنت کے اندر جو اس کے بارے میں جتنی معلومات دی گئی ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا علم دیا گیا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روح کے متعلق انسان کو تھوڑا علم دیا گیا، مگر اس علم کے مطابق بھی میں کوشش کروں گا کہ روح کے مسئلے کو قرآن سنت کے اندر واضح کیا جائے۔ تو یہ کہہ دینا کہ روح کے بارے میں تھوڑا سا علم ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کو اس کے بارے میں کہہ دو کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کہنا ان لوگوں کے جن کے ذہن میں باتیں آتی ہیں روح کے متعلق، ان کے ذہن کو جو ہے سلجھانے کے لیے یہ کافی جواب نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو وسیع طریقے سے بیان کیا جائے، تاکہ کوشش کروں کہ جو لوگ روح کے مسئلے میں علم رکھنا چاہتے ہیں ان کو وسیع علم دیا جائے۔ تو روح کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ مسئلہ کہ اللہ کے حکم سے ہے یا اللہ کا حکم ہے، اس دونوں میں چاہے جو ہے فرق الفاظی لحاظ سے تو ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے اندر کہ اللہ لہ الخلق والامر، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے امر استعمال کیا ہے لفظ، اور خلق کا استعمال کیا ہے، تو خلق سے مراد تمام مخلوق اور امر سے مراد تمام خدا کے احکام ہیں۔ تو ان تمام احکام میں ایک امر جو ہے وہ جو ہے ایک روح ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من امر ربی، کہہ دو کہ یہ میرے خدا، روح جو ہے خدا کے حکم سے ہے۔ تو یہاں پر بھی جو امر لفظ استعمال ہوا ہے اس کی معنی ہے خدا کا حکم۔ تو خدا کا حکم اپنی مخلوق پر ہے تو خدا کے حکم سے ہے یا خدا کا حکم ہے، چاہے اس پر جو ہے الفاظی لحاظ سے فرق ہے، معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ تو اس آیت کے اندر پتہ چلا کہ جو مخلوق ہے اس کے اندر حکم بھی خدا کا ہے، تو تمام جو ہے احکام میں ایک جز روح بھی ہے۔ اب ایک مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو گیا کہ روح اللہ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی مخلوق ہے، یعنی اس کی خلق کی گئی ہے۔ جس طرح کہ تمام جو چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کی، اس طرح روح کو بھی پیدا کیا گیا، روح بھی خلق کی گئی ہے۔ تو یہ بھی سمجھے۔ اب یہ ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے روح کی دو قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی روحوں کو موت کے وقت اور جن کو موت نہیں آئی ان کے نیند کے وقت انہیں نکال لیتا ہے، اور پھر جن پر موت طاری ہوتی ہے ان کے روحوں کو روک لیتا ہے، اور باقی جو روحیں ہیں ان کو ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جو ہے مدت پوری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ غور کرنے والوں کے لیے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل فکر ہیں ان کے لیے یہاں پر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روح کی جو ہے وہ دو قسمیں، ایک وہ روح ہے جو سونے کے ٹائم انسان سے نکال دی جاتی ہے، جو عقل شعور رکھتی ہے، جو جانتی ہے، جو سوچ رکھتی ہے، جو سمجھتی ہے، اور ایک وہ روح ہے جو انسان کے جسم کے اندر رہتی ہے، جسم میں ہر دم موجود رہتی ہے، اور ایک وہ جو نیند کے ٹائم اللہ تعالیٰ اسے نکال لیتا ہے اور پھر چاہے تو اسے روک لے تاکہ اس کی موت ہو جائے، اور چاہے تو اس کو واپس کر دے تاکہ وہ مقرر وقت پورا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا کہ روح کی دو قسمیں ہیں۔ ایک لاگے نبی نے فرمایا کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، تو تمام اہل ذکر کے نزدیک روح کی دو قسمیں ہیں۔ امام غزالی نے قیمہ سعادت کے اندر، اس کے بعد علی حجویری نے، اس کے بعد جو ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب نے عذاب قبر سمع موتیٰ کے اندر بھی لکھا کہ روح کی دو قسمیں ہیں، اور قرآن بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو انسان کے جسم میں رہتی ہے اور ایک وہ جو سونے کے ٹائم اللہ نکال لیتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے قرآن مجید کے اندر سورہ انعام آیت 59 کے اندر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ ارشاد اللہ نے فرمایا اور وہ ایسا ہے
کہ رات میں تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے اور پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ آپ مقرر وقت پورا کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ رب العالمین جو ہے نکال لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک وہ روح ہے جو نکل جاتی ہے اور ایک وہ جو انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ ایک وہ جو نکل جاتی ہے اور پھر خواب وغیرہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گھومتی پھرتی ہے، سیر کرتی ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ وہ روح ہے جو شعور اور عقل بھی یہی رکھتی ہے، اور جو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں، وہ ساری چیزیں اس روح کے اندر ہیں جو شعور رکھتی ہے، جسم کے اندر ہے، اس کا کام صرف جو ہے ان کو گردش وغیرہ کرانا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ دوسری حدیث لے لیں جامع ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وادن لی بذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت دی اور جس نے مجھ میں میری روح لوٹا دی اور مجھے اجازت دی تاکہ میں ذکر کروں۔ تو یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، حدیث نمبر 3401۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے واضح طور پتہ چلا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے روح کو اللہ رب العالمین نکال دیتا ہے، اور وہ جو نکل جاتی ہے ایک روح وہ اور وہ جو جسم کے اندر رہتی ہے، یہ دو یعنی روح کی دو قسمیں ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کی جوڑے جوڑے بنائے، صرف اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ جس طرح کہ سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، آیت نمبر 49 میں سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس نے سب چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کہ وہ پاک ذات ہے اور اس نے سب کے جوڑے جوڑے بنائے۔ آگے فرماتے ہیں مما تنبت الارض، چاہے وہ زمین سے ہوں، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِهِمْ، چاہے وہ آپ کے نفسوں سے ہوں اس کے بھی جوڑے ہیں، اور جو زمین سے اگتے ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کے بھی جوڑے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی چیزیں جو آپ کے عقل شعور میں نہیں ہیں اس کے بھی جوڑے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ جانتے ہیں اس کے بھی جوڑے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ روح جو ہے وہ ایک ہے، نہیں، اکیلی صفت خدا کی، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ جوڑے جوڑے میں ہیں۔ تو روح بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا اس کے بھی جوڑا ہونا لازمی ہے۔ روح یعنی جو جسم کے اندر انسان کے ڈالی جاتی ہے تو انسان کی زندگی ہوتی ہے، اور جب روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے تو اس کو موت کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا اور پہلے بھی آپ کو جو ہے دلائل سے سمجھایا، روح کے متعلق مزید سمجھیں کہ روح جو ہے وہ کیا ہے۔ روح ایک لطیف چیز ہے، اور روح انسان کے جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو زندگی، اور جسم سے روح کو نکلنے کو موت کہا جاتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ میں مر گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث سے واضح طور پتہ چلا کہ جب بندہ سوتا ہے اس کے روح کو نکال دیا جاتا ہے، تو اس عرصے کو اللہ کے نبی نے بھی موت ارشاد فرمایا۔ روح کا جسم سے علیحدہ ہونے کو موت اور اس کے ساتھ ہونے کو زندگی کہا گیا حدیث کے اندر بھی۔ اب یہ موت اور زندگی کے جو ہیں دو مراحل ہیں۔ ہر زندگی سے پہلے موت ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 28 کے اندر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرتے ہو کہ تم مرے ہوئے تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر مزید فرماتا ہے کہ ثم الیہ ترجعون، پھر سب تم کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے دو زندگی اور دو موتوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو ہر زندگی سے پہلے موت ہے، اور زندگی اور موت کو بھی میں نے بیان کیا کہ جسم کا روح کے ساتھ ملنا یہ زندگی، اور جسم سے روح کو نکلنے کو حدیث کے روح سے موت کہا گیا ہے۔ تو قرآن کی مزید آیت سنیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، سورہ مومن کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اقرار کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تم نے دو موت اور دو زندگیاں دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر بھی دو موت اور دو زندگیوں کا ذکر ہے، اور ہر
जो है ज़िंदगी से पहले मौत का तज़किरा मौजूद है। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये सूरा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने पहले इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत, यानी अल्लाह ने पहले खलक मौत को किया और उसके बाद जो है ज़िंदगी को पैदा किया। तो हर ज़िंदगी से पहले मौत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वाज़ेह तौर बताया, और ये ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है और ये मौत कहाँ से कहाँ तक ख़त्म होती है, ये बता भी वाज़ेह तौर पर समझे। अब इसके अंदर 4 मराहिल को जिक्र किया गया, यानी वो अरसा जब हमारा रूह तो पैदा किए गए मगर हमारा जिस्म नहीं था, यानी उस अरसे से लेकर माँ के पेट तक, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और 4 महीने के बाद उसमें रूह डाला जाता है, तो इस अरसे को अल्लाह ने मौत फरमाया। और जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसके अंदर रूह डाली जाती है, यहाँ से लेकर जहाँ तक इंसान की मौत होती है वहाँ तक की ज़िंदगी, उसको इरशाद फरमाया। और जब इंसान को दुनिया में मौत मिल जाती है, रूह जिस्म से अलहदा हो जाता है, तो उस अरसे से लेकर जब तक क़यामत नहीं आती, इस अरसे को अल्लाह ने मौत इरशाद फरमाया। तो भी समझे कि रूह कब से कहाँ तक मौत, ज़िंदगी क्या मरहला है। अब ये समझे कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को पैदा किया, उसके पुष्ट हमारे रूहों को निकाला और फिर हमसे अहद लिया। सूरह आराफ आयत नंबर 172 के अंदर है। अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब हमारी रूहों ने कहा कि आप हमारे रब हैं। तो वहाँ पर हमारे रूहों ने अहद लिया, यानी पता चला कि रूह अकल शऊर रखती है, जिस्म नहीं था, रूह थे, तो रूह से अल्लाह ने अहद लिया। तो उस अरसे से लेकर जहाँ तक माँ का पेट है, अरसे को अल्लाह ने मौत से ताबीर किया। माँ के पेट में होता है, रूह डाल दी जाती है, यहाँ से लेकर इसकी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये ज़िंदगी है जहाँ तक उसकी मौत होती है। और उसके बाद मौत का मरहला शुरू होता है, जब तक क़यामत ना हो तो ये मरहला मौत का है। और वहाँ के उसके बाद वो जो है ज़िंदा होता है, उसमें रूह डालकर वापस उसको ज़िंदा करके और जब महशर में जो है खड़ा किया जाएगा, तो वहाँ से लेकर ये ज़िंदगी शुरू होगी। तो पता चला कि हर मौत, हर ज़िंदगी से पहले मौत है। तो पहले मौत, फिर ज़िंदगी, फिर मौत और फिर ज़िंदगी, ये 4 मरहले बनते हैं इस इंसान के आने से लेकर मरने तक, जाने तक। इस चीज़ को भी समझें कि हर इंसान का जो रूह है उसके मुताबिक उसे शक्ल देकर दुनिया में भेजा गया। और ये भी मसला आप समझें कि रूह जो है, जिस तरह के इंसान के रूह को अल्लाह ताला ने शक्ल दी है, सूरत दी है, इस तरह के कुरान इसकी तरफ इशारा करता है। सूरह आराफ की आयत नंबर जो है 11 में, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सवरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, हमने तुम्हारी सूरतें बनाई और फिर हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करें। तो पता चला कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को सजदा कराने से पहले हम सब की सूरतें बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है खलकनाकुम, यहाँ पर कुम जो है ये जमा के लिए है कि सबकी सूरतें बनाई गई और उसके बाद आदम को सजदा कराने का फैसला किया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म किया कि आदम को सजदा करें। इस आयत से पता चला कि हम सब की तख्लीक आदम को सजदा करने से पहले की गई। और ये कौन सी चीज़ थी? ये रूह थी जो पहले पैदा की गई। हम सब की रूहें जो हैं वो पैदा की गई, उनको सूरतें दी गई। जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6655 के अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया खलक आदम अला सूरती, यानी रूह को जो सूरत दी गई उसके सूरत के मुताबिक आदम को शक्ल देकर दुनिया में भेजा जाता है। यानी जिस तरह के आपकी रूह है ऐसी आपकी बॉडी बनाई जाती है और फिर उसके मुताबिक जो है दुनिया में भेजा जाता है इंसान को। जिस तरह के हम ख्वाब में देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पर जो शक्ल है रूह को वो हमारे ही जैसी है। तो पता चला कि हदीस से भी पता चला कि जो है इंसान की जो रूह है वो शक्ल रखती है और उस शक्ल के मुताबिक इंसान का जिस्म बनता है, रूह उसमें डाली जाती है और फिर जो है उसको एक इंसान को ज़िंदगी देकर अल्लाह ने दुनिया में भेजा। तो कहने का मकसद ये है कि हम सब का एक मरहला मौत का हो चुका है, ज़िंदगी से पहले मौत है। और वो मौत का अरसा जो है, पहले जो मौत का अरसा था उसमें ज़िंदगी नहीं थी। अब जो मरहला ज़िंदगी का है उसमें कुछ मौत है और कुछ ज़िंदगी है। जिस तरह के अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना, ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि इस ज़िंदगी के अंदर इस्तस्नाई मौत मौजूद है, यानी नींद मौत की बहन है। ये इस्तस्नाई, इस ज़िंदगी के अंदर मौत मौजूद है। जिस तरह के सोता है बंदा तो उसकी रूहें अल्लाह कब्ज़ कर देता है, ये इस्तस्नाई इस ज़िंदगी के अंदर, पहली ज़िंदगी के अंदर मौत मौजूद है। मगर जो पहली मौत थी उसमें ज़िंदगी नहीं थी। तो अब जो हमारी मौत होगी उसमें इस्तस्नाई जो है ज़िंदगी होगी, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सवाल जवाब कराएगा। वहाँ पर फरिश्ते उनसे पूछेंगे और फिर उन्हें
जज़ा सज़ा होगा और फिर वहाँ पर अजाब होता है, या उनसे जो है उसको अच्छे तरीके से सुलाया जाता है। कब्र में जब बंदा फौत हो जाता है तो उस मौत के अंदर इस्तिस्नाई ज़िंदगी मौजूद है, जिस तरह कि इस ज़िंदगी के अंदर इस्तिस्नाई मौत मौजूद है, और जो पहली मौत थी उसके अंदर बिल्कुल ज़िंदगी नहीं, और जो आखिरत की ज़िंदगी है उसके अंदर बिल्कुल मौत नहीं, क्योंकि जन्नती या जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो उन्हें मौत नहीं आएगी। यानी पहली मौत और आखिर वाली ज़िंदगी आपस में जोड़े हैं, और ये ज़िंदगी और कब्र वाली मौत ये आपस में जोड़े हैं। इस ज़िंदगी के अंदर जबकि अल्लाह ने इसे ज़िंदगी कहा, अल्लाह ने फरमाया कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम। अल्लाह ने फरमाया कैसे कुफ़र करते हो, तुम मरे हुए थे तुम्हें ज़िंदा किया। यानी ज़िंदगी, तो इस ज़िंदगी के अंदर इस्तिस्नाई मौत मौजूद है, जबकि ये ज़िंदगी है मगर इसके अंदर भी इस्तिस्नाई मौत मौजूद है। और जो कब्र वाली मौत है, जो बंदा फौत हो जाएगा, उस मौत के अंदर इस्तिस्नाई ज़िंदगी मौजूद होगी, तभी ये ज़िंदगी और मौत आपस में जोड़े होंगे, और पहली मौत और आखिरत वाली ज़िंदगी आपस में जोड़े होंगे। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद वाज़े तौर पर फरमा दिया, फरमाया व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। जो चीज़ें अल्लाह ने खलक की हैं उसके जोड़े बनाए हैं। तो पहली मौत और आखिरत वाली ज़िंदगी ये आपस में जोड़े हैं, और ये ज़िंदगी और कब्र वाली मौत ये आपस में जोड़े हैं। इस ज़िंदगी के अंदर इस्तिस्नाई मौत मौजूद है, नींद वगैरह ये, और वो जो ज़िंदगी है, वो जो मौत है उसके अंदर इस्तिस्नाई ज़िंदगी होगी। जिस तरह के रसूलुल्लाह ने फरमाया सही बुखारी में, जब बंदा फौत हो जाता है उसे कब्र में रख दिया जाता है तो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं मन रब्बुका व मन नबियुका व मा दीनुका। और काफ़ी लोग जो हैं वो कब्र के सवाल जवाब के मुनकर हैं, अजाब और जज़ा और सज़ा के मुनकर हैं, अजाब के मुनकर हैं। तो ये इंतहाई गलत और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के खिलाफ है। तो मज़ीद इसको हम कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो के इंशाअल्लाह ताला, मज़ीद जो है अज़ाब कब्र के मुतालिक भी, और इंशाअल्लाह जो है समय मौता के मुतालिक भी। फ़िलहाल जो है वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको मखसूस किया कि मसाइल को अलग किया। अब अज़ाब कब्र के मसाइल पर बयान करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह जो है समय मौता के मसले पर भी बयान करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो मैंने कोशिश की है वो आपको समझ में आ जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको अहले सुन्नत वल जमात के मनहज पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।